الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتبعوهم بإحسان. وقال الله تعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے اس کے بزرگ، ان کے آباء و اجداد اس انسان کے لیے قابل تقلید ہوتے ہیں، اور وہ انسان لازماً اپنے بڑوں کی بات کو مانتا بھی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر امت، چاہے وہ پہلے گزری ہوئی امتیں ہوں یا موجودہ امت ہو، ہر امت اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے آباء و اجداد مسلمانوں کے لیے قابل رشک، مسلمانوں کے لیے قابل عمل راستہ وہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ یہ تین نسلیں مسلمانوں کے لیے آباء و اجداد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر مسلمان فخر کر سکتا ہے اپنے آباء و اجداد پر، تو ہم مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں، ان کے کردار اور ان کی زندگیوں پر، اور اس کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین اور ان کے بعد جو بھی مسلمان ان تین نسلوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے قابل رشک ہے۔ تو لازماً ہم مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر چلنا چاہیے اور ان کی زندگی اور ان کا کردار اور اسلام کے لیے وہ جو کچھ کر گئے اس کو دیکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کیونکہ گزرے ہوئے لوگ وہ آنے والے اور موجودہ لوگوں کے لیے قابل رشک بھی ہوتے ہیں، اور وہ انسان جو زندگی کی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں وہ ضرور اپنی تاریخ سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ جو قوم، جو نسل
اپنی تاریخ کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے آباء و اجداد سے واقفیت نہیں رکھتی، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو نہیں پڑھتی، اور ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے لیے کیا کیا کچھ کیا، اس دنیا کے اندر کیا قربانیاں دی انہوں نے، اور زندگی بسر کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا۔ اگر ہم مسلمانوں کو ان کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کی زندگی کا علم نہیں ہے تو ہم اپنے آباء و اجداد کے علاوہ تو کسی اور ہستیوں سے متاثر ہوں گے ضرور، کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ تو نہیں ہوگا۔ جب پتہ ہوگا تو ہم اپنے آباء و اجداد کے علاوہ کسی کی تاریخ سے، کسی شخصیت سے، کسی انسان سے ہم قطعاً متاثر نہیں ہوں گے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آباء و اجداد کی سیرتوں اور ان کے کردار سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ان سے متاثر ہونے کے بجائے دوسری قوموں کے لیڈروں کی طرف، ان کی شخصیات کی طرف اور ان کے کرداروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اور بڑے زور شور سے ہم اپنی ملت، اپنی قوم کے اسلاف کی مثالیں پیش کرنے کے بجائے ہم دوسرے لوگوں کے، ان کے علماء، ان کے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں، ان کے اقوال، ان کی سیرتیں اور کرداروں کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں اور داد وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اس دھرتی پر مسلمانوں کے لیے قابل رشک نسل ہے تو وہ تابعین ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اور ان کے بعد ہر وہ مسلمان قابل رشک ہے مسلمانوں کے لیے جو ان تینوں نسلوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ وہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے، ایک بدو سے گھوڑا خریدا۔ اس گھوڑے کے لیے جو قیمت تھی وہ مقرر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میرے ساتھ چل، گھر میں جا کر میں تجھے وہ رقم جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور وہ شخص گھوڑے کا مالک وہ پیچھے تھا۔ کسی اور شخص نے اسے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے بتائی کہ اتنی قیمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مقرر کی تھی۔ اس نے کہا میں اس قیمت سے زیادہ دیتا ہوں۔ تو وہ گھوڑے کا مالک جو تھا اس نے آواز دی کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا، کیونکہ اسے پتا تھا گھوڑے کے مالک کو کہ فی الوقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رقم موجود نہیں تھی۔ تو دوسری بار وہ آواز لگاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہا گھر کے اندر پیسے موجود ہیں، میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، دینے تو ابھی دے دے مگر میں فروخت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے تو وہ گھوڑا بیچ دیا ہے۔ اب وہ گھوڑے کا مالک کہتا ہے اگر میں نے بیچ دیا ہے تو آپ کو گواہ لائیں، کیونکہ اس وقت جب وہ بھاؤ اس کا مقرر ہو رہا تھا، قیمت مقرر ہو رہی تھی، اس وقت کوئی
یہی بحث ہو رہی تھی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے تو نے یہ گھوڑا بیچ دیا ہے اتنی رقم کے ساتھ۔ گواہ آ گیا، گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت خزیمہ تھے کہ تو اس وقت موجود نہیں تھا، تجھے تو پتہ نہیں کہ میں نے خریدا ہے کہ نہیں، تو موجود بھی نہیں تھا، تو نے کس بات پر گواہی دے دی کہ میں نے اسے گھوڑا خریدا ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، جب ہم آپ کی وحی کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، جب ہم یہ مان چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، تو ہم کیسے آپ کی ہر بات کی تصدیق نہ کریں؟ اگرچہ میں موجود نہیں بھی تھا تو مجھے یقین ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہے اور حقیقت ہے، لہذا میں نے گواہی دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خزیمہ آج کے بعد کبھی کسی کو گواہ کی ضرورت ہو، شریعت کے اندر کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہوں کی، تو اس خزیمہ کی 2 کے برابر ہی 1 کی ہی گواہی کافی ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مطلب تھے بھی نہیں، موجود نہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وحی کو تسلیم کیا، آپ کو پیغمبر مانا، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ مسلمانوں کے کون ہیں؟ آباء و اجداد ہیں۔ ان کی سیرتوں پر اگر مسلمان چلے گا، ان کی زندگی کو اگر مسلمان پڑھے گا، تو اس مسلمان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اس کے ایمان کے اندر جان آتی ہے۔ انسان لازماً اس دھرتی پر اپنے سے اوپر مخلوق سے متاثر ہوتا ہے، انسان کو متاثر نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ تو جب ہم مسلمان فی الحال اس وقت موجودہ حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کفار جو ہیں مطلب کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں مادیت کے اندر، تو ان کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، اور یعنی سمجھ ہو یا نہ ہو، ادراک ہو یا نہ ہو، ہم ان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے آباء و اجداد سے واقف ہوگا تو وہ یہ تو ناممکن ہے پھر دوسری قوم کے کسی بھی نظام سے متاثر ہو۔ یحییٰ بن عبد الحمید وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر موجود تھا، اور ان کی مجلس کے اندر تقریباً کوئی 1000 شاگرد موجود تھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری شخص کو حدیث بیان کرتے ہوئے جب احادیث کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے آخری جو شخص تھا کنارے میں بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا کہ آپ وہ سانپ والا واقعہ بیان کیجیے۔ وہ شخص بوڑھا ہو چکا تھا اور ساتھیوں کو کہا کہ مجھے سہارا دو، سہارا دے کر اس کو کھڑا کیا گیا۔ جب وہ یہ واقعہ بیان کرنے
کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اپنے دادا سے یہ واقعہ سنا اور کہتے ہیں کہ ایک محمد بن حمیر نامی ایک شخص تھا، مسلمان تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑا نیکوکار انسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو شکار کی بھی عادت تھی۔ ایک دفعہ وہ شکار کی طرف گیا اور جنگل کے اندر اس کو ایک سانپ کا سامنا ہو گیا۔ سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ سانپ اس کو کہنے لگا کہ مجھے آپ پناہ دیں۔ وہ محمد بن حمیر کہتے ہیں کہ میں تجھے کس چیز سے پناہ دوں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے میرا دشمن لگا ہوا ہے، تو آپ مجھے پناہ دیں۔ تو وہ محمد کہتا ہے کہ میں تجھے کیسے پناہ دوں؟ چلو ایسا کرتا ہوں کہ یہ کپڑا ہے میرے پاس، اس کپڑے کے اندر تو گھس جا۔ آگے سانپ کہتا ہے اگر اس کے اندر میں چلا جاتا ہوں تو میرا دشمن دیکھ لے گا۔ تو وہ محمد کہتا ہے اچھا یہ میرے جسم کے ارد گرد جو کپڑا بندھا ہوا ہے میں اس کو کھولتا ہوں تو اس کے اندر آ جا، پھر میں اس کو باندھ لوں گا۔ تو وہ سانپ کہتا ہے یہ بھی ممکن ہے، وہ میرا دشمن جو پیچھے تلوار لے کر آ رہا ہے وہ مجھے دیکھ لے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ تو وہ محمد کہتا ہے اس سانپ کو میں تجھے کس طرح پناہ دوں؟ وہ کہتا ہے آپ ایسا کریں کہ اپنا منہ کھولیں، اس کے اندر میں گھس جاتا ہوں، آپ کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہوں، اس طرح میں محفوظ ہو جاؤں۔ وہ محمد کہتا ہے اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی میں قسم کھاتا ہوں اور جو آسمان پر مخلوق ہے، قیامت کے دن وہ میرے خلاف گواہ بن جائے کہ میں ظالم تھا۔ میں تجھے ایک اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں اور جو آسمان پر مخلوق موجود ہے میں ان کو اپنے خلاف گواہ بناتا ہوں، میں اس وقت ظالم ہوں گا جب میں تجھے قتل کروں گا۔ تو محمد کہتے ہیں مجھے کچھ اطمینان ہوا، تو انہوں نے منہ کھولا، وہ سانپ اندر چلا گیا۔ وہ محمد کہتے ہیں میں ذرا چلا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ آ رہا تھا، تلوار اس نے ننگی ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میرے دشمن کو آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں کو پتا تھا۔ تو اس پر محمد کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، اس پر میں نے اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کیا۔ 12 وہ شخص چلا گیا۔ اب سانپ منہ نکالتا ہے منہ سے، اس محمد کے منہ سے، اور کہتا ہے آپ دیکھیں کہ میرا دشمن چلا گیا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں چلا گیا ہے۔ تو وہ محمد کہتے ہیں اب تو باہر نکلا۔ وہ کہتا ہے میں تو باہر ہی نکلوں گا، صرف 2 ہفتے ہیں، یا تو میں تیرے پیٹ کے اندر سارے سوراخ کر دوں گا، یا پھر یہ ہے کہ میں تیری روح کو تیری جان سے ختم کر دوں، تجھے ڈس کے۔ وہ محمد کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے وعدے کیے ہیں، تو نے اپنے خلاف گواہ بنائے تھے، سارے آسمان کی مخلوق کو وعدے دیے تھے، مصیبت تھی تجھ پر، لیکن وہ سارے وعدے بھول گئے۔ وہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے خیر کی امید کیسے کر سکتا ہے کہ میں نے تو تیرے ابا و اجداد کو گمراہ کیا ہوا ہے، میں تو اس سے بھلائی کروں گا۔ تو وہ محمد کہتا ہے اچھا اس سے اب کوئی اور راستہ نہیں، تو نے مجھے ضرور قتل کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے ضرور قتل۔ وہ محمد کہتا ہے اچھا تو انتظار کر، فلاں پہاڑ کے نیچے چلا جا، مجھے وہاں تک مہلت دے تاکہ میں اپنی قبر کو جو ہے کھود سکوں۔ وہاں چلے جاتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھنا، اس موذی دشمن سے مجھے نجات دے۔ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور جب دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے سامنے ایک بالکل سفید شخص، سفید کپڑے، سفید داڑھی سامنے اس کو پاتے ہیں۔ ان کا چہرہ متغیر تھا، بڑے پریشان، حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں بڑا پریشان ہوں، مسئلہ یہ ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اچھا تو ایسا کر کہ یہ سبزہ ہے، تھوڑا سا اس کو چبا لے اور اپنے پیٹ کے اندر اس کو نگل لے۔ محمد ایسا کرتے ہیں، وہ سبزہ انہوں نے دیا، اس نے چبایا، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سانپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے نیچے سے خارج ہو گئے۔ اب وہ شخص بڑا خوش، اب وہ محمد سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں المعروف ہوں، میں نیکی ہوں، اور میری جگہ چوتھا آسمان ہے۔ جس وقت تو نے دعا کی اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے سارے فرشتے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ اس شخص کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے المعروف یعنی نیکی کو جا، جنت کا فلاں درخت، فلاں سبزہ، اس سے کچھ سبزہ لے اور اس محمد کو کھلا دے۔ تو وہ نیکی انسانی شکل کے اندر آئی اور اس محمد کو وہ جنت کے پتے کھلائے اور نیچے سے وہ دشمن زائل ہو گیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نیکی کرو، چاہے تمہیں اس نیکی کا صلہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ نیکی ضائع نہیں۔ چاہے تم پر مصائب ہوں، مصیبتیں ہوں، دشمن ہوں، تمہارے دشمن ہوں، تمہارے مخالف ہوں، تم نیکی کرتے چلے جاؤ، وہ تمہاری نیکی انسانوں کے ہاں ضائع ہو سکتی ہے، تمہارا اچھا کردار مسلمانوں اور انسانوں کے سامنے وہ مٹی سے بھی بدتر ممکن ہے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوتی۔ لہذا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال کرنے چاہیے، نیکی سے اپنے دامن کو خالی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے آباء و اجداد ہیں، یہ مسلمانوں کے سلف صالحین ہیں، جن کے نقش قدم پر مسلمانوں کو چلنا ہے۔ اسی طرح ابراہیم حنظلی رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، کافی عرصہ کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد دی تھی، بڑے خوش تھے، مسافر تھے، سفر پر تھے، واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو چہرہ دیکھا، پیشانی دیکھی، بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، بڑی خوبصورت شکل ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ بیٹے کے دونوں کان ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، دونوں کانوں میں۔ تو اپنے بیٹے کو محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، یہ بہت بڑے امام تھے، اور ان کو بتانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
کے دونوں کانوں کے اندر کیا ہے؟ سوراخ ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امام اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی حکمت یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، لیکن میں اپنے اندازے کے مطابق کہتا ہوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بچہ دنیا یا آخرت کے اندر نام پیدا کرے گا. یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سرداری دے گا، یا دین کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ سرداری دے گا. بات ہوئی، ختم ہو گئی. تو ابراہیم حنظلی رحمۃ اللہ علیہ گھر چلے گئے، پرورش ہوتی رہی، بچہ بڑا ہو گیا. تو یہی بچہ 7 سال کی عمر کے اندر قرآن حفظ کرتا ہے، اور اس بچے کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جو بات سنتا تھا اس کو حفظ کر دیتا تھا، چاہے وہ بڑی بڑی کتابیں ہوں، احادیث ہوں، کوئی واقعہ ہو. یعنی جو بھی امام، جو محدث، جو فقیہ کوئی بھی بات کرتا اس کو وہ من و ان یاد کر لیتا، اس کتاب کی سطر یاد کر لیتا، کتاب کا صفحہ یاد کر لیتا، اور کتاب کے مصنف کو یعنی الغرض جو بھی سنتا وہ یاد کر لیتا. تو یہی بات احمد بن سعید کو جب پتہ چلی کہ یہ لڑکا اپنے علم کے عروج پر پہنچے، تو جب اس امام کو یہ بتایا گیا کہ اس شخص کا یہ حال ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جائے کہ اس کی یہ حالت ہے، اور سفیان بن عیینہ زندہ ہوتے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے، اور بڑے بڑے تابعین زندہ ہوتے، تو لازماً اس لڑکے کے علم کے وہ محتاج ہوتے. امام احمد بن یحییٰ ان کو پتہ چلا کہ یہ اس نوجوان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جس بات کو سنتا ہے، جس حدیث کو سنتا ہے، اور جس وقت بھی سنی 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، من ان وہ چیز اس کو یاد ہے. تو وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے جتنے ائمہ گزر چکے ہیں، جتنے کبار تابعین گزر چکے ہیں، جتنا محدثین گزر چکے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کے علم کے محتاج ہوتے. تو ایک دفعہ بادشاہ ہارون کو، مامون الرشید کو پتہ چلا، تو ان کو ایک مسئلے کی تحقیق کرنی تھی. انہوں نے بلا بھیجا، اور یہ یعنی ان کے دربار کے اندر آ گئے. جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ فلاں مسئلہ، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس مسئلے کے بارے میں یہ فتویٰ ہے، اور فلاں فلاں ائمہ اس فتوے کے بارے میں یہی کہتے ہیں. محدثین کا موقف یہ ہے اور دوسرے ائمہ کا موقف یہ ہے. تو اس دربار کے اندر کیونکہ محدثین کا جو موقف تھا اس مسئلے کے بارے میں وہ بالکل صحیح تھا، دوسرے جو ائمہ کی فتویٰ تھا وہ اس حدیث کے خلاف رہا تھا. اور جس ائمہ کے بارے میں اس نوجوان نے بتایا تھا کہ ان کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے، تو ان کے پیروکار بھی موجود تھے، وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں ہمارے امام نے کوئی بات نہیں کی ہے، مخالفت میں کوئی بیان نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے دادا کی فلاں کتاب میں فلاں لائن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ فتویٰ نہیں ہے. مامون رشید نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کتاب لوائیں، کتاب آپ کسی کو بھیجیں وہ لے آئے کتاب، اور 27
سطر، اس کے بعد آپ اس سطر کو دیکھیں، یہ فتویٰ موجود ہے جو حدیث کے خلاف ہے، چنانچہ کتاب لائی گئی تو جب دیکھا گیا تو بالکل وہی الفاظ جو اس نوجوان نے بیان کیے تھے، وہی صفحہ اور مصنف بھی وہی. تو یہ کون شخص تھے؟ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کے بڑے بڑے ائمہ محدثین کے استاد ہیں. یہ نوجوان جن کو اسحاق بن راہویہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر جس محدث سے، جس فقیہ سے، جس عالم دین سے وہ پڑھتے تھے، انہوں نے کبھی لکھا نہیں تھا، وہ اس کا کرتے تھے. اور یہی امام اسحاق بن راہویہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، اور جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے بعد وہ سب کے استاد ہیں. یہ مسلمانوں کے آباء و اجداد، مسلمانوں کے سلف صالحین، مسلمانوں کے بزرگ، مسلمانوں کے لیے قابل رشک ہستیاں، مسلمانوں کے لیے قابل فخر انسان اس دھرتی پر ہیں. تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جتنے بھی انسان مسلمان آئیں گے، اگر وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے قابل رشک ہے. تو آج بھی مسلمانوں کو اگر قابل رشک ہستیاں اور قابل تقلید اگر کوئی ہستیاں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معروف شخصیت ہیں. وہ فرماتے ہیں تابعین اور تبع تابعین کے اندر یہ ایک مزاج تھا کہ کبھی کسی وقت ہمیں سند عالی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مل جائے. سند عالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اور اس محدث کے درمیان جو شخص ہوں، جو عالم دین ہوں، وہ بہت کم ہوں. یعنی صحابی کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس صحابی کے بعد تابعی، اس کے بعد میں سنوں، یعنی 3 رابطے ہوں درمیان میں، تو یہ سند عالی سند کہلاتی ہے. تو یہ محدثین کے ہاں بڑی قابل رشک سند ہوتی تھی کہ اس کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. جو تھوڑے ہیں یعنی صحابی، تابعی، اس کے بعد تبع تابعی آ جائے تو وہ حدیث انتہائی پختہ، مضبوط اور ثقہ ہوتی تھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس سند عالی کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے. تو امام صاحب چلے اپنے علاقہ سے، ریگستانوں کا سفر کیا، پہاڑوں کو عبور کیا اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے. جب اس کے قریب گئے تو وہ امام، وہ محدث جس کے پاس یہ حدیث موجود تھی، وہ ایک کتے کو روٹی کھلا رہے تھے. امام صاحب نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا لیکن توجہ نہیں کی. جب کتے کو روٹی کھلا کر فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، اور میں اس بات پر آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ سلام کے بعد آپ کی طرف میں نے توجہ نہیں کی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک حدیث ہے صحابی کے بعد ایک رابطہ ایک تابعی کا ذکر کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی امید رکھی جائے اور وہ مسلمان اس کی امید کو منقطع نہ کرے، کاٹے نہیں، اس کی امید کو پورا کر دے، جو مسلمان اس کی امید کو توڑتا ہے، منقطع کرتا ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت سے وہ دور ہو جائے۔ تو وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جب میرا کھانا آ رہا تھا، میرا غلام وہ کھانا لے کر آ رہا تھا، تو یہ کتا اس کے ساتھ ساتھ چلا آیا، جی یہاں آ کر بیٹھ گیا، مجھے احساس ہوا کہ اس کو بھوک لگی، اب اس کتے کو مجھ سے کچھ امید تھی تو میں نے اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب اس کا کھانا میں اگر توڑ دیتا، منقطع کر دیتا، اس کی بھوک ختم نہ ہوتی، تو یہ اس کی امید کو منقطع کرنا تھا۔ لہذا مجھے احساس ہوا کہ آپ کو میں نے توجہ اس وجہ سے نہیں دی تاکہ اس کتے کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ اس حدیث کی میں مصداق نہ بن جاؤں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی امید کو کاٹ دیتا ہے، منقطع کر دیتا ہے، وہ جنت سے کہیں دور نہ ہو جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کہیں جنت سے دور نہ ہو جاؤں، اس کی بھوک کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ کی طرف متوجہ ہو گیا تو میں کہیں اس حدیث کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ تو وہ امام اور وہ محدث فرماتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا حاجت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے ریگستانوں کا سفر کرایا، پہاڑوں کو عبور کرایا، میں نے صعوبتیں، مسائل، مصیبتوں کو برداشت کیا، آپ تک پہنچا، وہ یہی حدیث تھی جو آپ نے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد مجھے اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی انسانیت کا یہ عالم کہ کسی کتے کو بھی بھوکا برداشت نہیں کرتے، کھانا اسی کا، بھوک اس کو بھی لگی ہوئی ہے، حدیث پڑھی، پتہ چلا اور اس پر عمل فی الفور کہ کہیں میں اس حدیث کا مصداق نہ بن جاؤں۔ حدیث پڑھی، فوراً اس پر عمل کر دیا، حالانکہ محدث ہیں، ان کے علم کی ایک شان ہے، بڑے بڑے علماء اور محدث ان کی شاگرد۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث سنی ہے تو شاگرد، لیکن ہمارے آباء و اجداد کی سیرت اور کردار، ان کی زندگی، ان کا ایمان کسی کتے کو بھی بھوکا برداشت نہیں کرتے۔ لیکن آج ہم مسلمان جس قدر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اس قدر دنیا ہم سے آگے، ہم اس کو پکڑنا چاہتے ہیں اور ہم سے وہ اسلام، دین، سیرت، کردار ہمیں پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ میں انسانوں کو ان کے پشتوں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آگ کی طرف ایسے بھاگتے ہیں جیسے روشنی کی طرف، آگ کی طرف پروانہ چلنے کے لیے بھاگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر موم بتی جل رہی ہو، دیا جل رہا ہو، تو پروانہ ایک جانور کا نام ہے، ایک کیڑے کا نام ہے، تو وہ بھاگتا ہے اس روشنی کی طرف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب وہ پروانہ اس روشنی کی طرف جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ بھاگتا
جانتا ہے اور یہی اس کی حقیقت ہے. جو ہی آپ موم بتی جلائیں گے کسی دیہات میں کسی شہر میں, آپ دیکھیں گے وہاں جو کیڑے آتے ہیں ان کا زور ہو جاتا ہے وہاں روشنی پر اور وہ مر جاتے ہیں, ان کو پروانے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو میں پشتوں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کرنا کرتا ہوں لیکن وہ پروانے کی طرح آگ کی طرف لپکتے ہیں. آج ہم مسلمان بھی کچھ ہمارے اعمال, ہمارے کردار, ہماری زندگیاں اور ہمارے اعتماد اور یقین وہ سارے کے سارے کہاں ہیں کسی طرح ہماری روٹی بہتر ہو جائے. لیکن جو بھی انسان صرف اور صرف روٹی کے لیے بھاگتا ہے دنیا میں اور کوئی بھی چیز اس کو نظر نہیں آتی, اس کو ملنا تو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے. لیکن جو اس کا امتحان ہے ایمان کا, کردار کا, تو روٹی اور ایمان اسلام دین کے اندر جو کشمکش پیدا ہوگی وہ سب کچھ چھوڑ دے گا. اسلام دین نیکی پرہیزگاری سب کچھ وہ کہے گا کسی طرح روٹی جو ہے وہ بہتر ہے. وہ ایمان کی قربانی دے دے گا لیکن کبھی دنیا کو قربان نہیں کرے گا. آج ہم مسلمانوں کی کچھ کردار, کچھ سیرتیں اور ہمارے اعمال بھی کچھ اس طرح کے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کبھی دعا مانگ لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر احسان کر دیا ہے. فرشتے آئے کیوں نہیں ہماری مدد کو؟ ہم تو گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو حکم کرنا چاہیے فرشتے جلدی بھاگ گئی ہے تو رو رہا ہے, اس کی مدد کر. ہم احسان سمجھتے ہیں کس پر کہ ہم نے ذرا کچھ کیا تو ہم چاہتے ہیں بھی لازم اب تو آنا چاہیے نا, میں تو مطلب کر رہا ہوں نا, نیک بھی ہوں, سب کچھ ہوں, مدد کہاں گئی؟ یعنی ہماری سیرت کردار کے اندر یہی چیز پست ہو چکی ہے کہ ادھر کیا ادھر کیا. یہ سوچ دنیا کی سوچ ہے, یہ فی الفور لینے والی سوچ اسلامی مزاج نہیں ہے. دنیا میں مسلمان کو کچھ ملے نہ ملے, گڑ گڑاتا رہے, روتا رہے, نہ ملے, مدد اور نصرت نہ آئے, اس مسلمان کی وقت اور حیثیت کیا کہ یہ کہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اب آئے. وہ تو اس ذات کا احسان سمجھ کہ تجھے توفیق مل گئی دعا کی. احسان سمجھ اللہ تعالیٰ کا کہ کچھ تو نیکیاں کرنے پر قادر ہوا. احسان سمجھ اس ذات کا کہ اللہ نے تجھے صحت دی, نعمت دی, کچھ بولنے کی صلاحیت تیرے پاس آ گئی, اس کا احسان سمجھ. مل گیا تو شکر کر, نہ ملا تب بھی شکر کر. تو کون سی ہستی ہے, کون سی تو تیرے اندر کون سی وہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو یوں گویا ہوتا ہے کہ میں دعا کر چکا ہوں, اب فرشتے تو اترنے چاہیے. جب نہیں اترتے تو بھی چھوڑیں آپ, نماز پڑھی میرے نقصان شروع ہو گئے لہذا نماز ہی کو چھوڑو. فلاں جگہ گئے تو مطلب یہ نقصان پیدا ہو گیا, چھوڑو بھائی. مسلمان اسلام کو سمجھے نہیں, اسلام کو ہی نہیں سمجھا اور نہ اپنی اوقات کو سمجھا. مسلمان نے اس دھرتی پر اسلام پر صرف قربان ہونا ہے. اس میں یہ گڑ گڑاتا رہے, روتا رہے, مل جائے وہ اللہ کی رحمت, نہ ملے اس کا احسان, کیونکہ اس کے بعد اسلام کی نعمت موجود ہے. لیکن ہمارے اندر جو جلد بازی ہے, بھی ہم تو مطلب یہ بھی کرتے ہیں, ہاں جی شیخ صاحب ہم نے تو مطلب یہ بھی کیا یہ بھی کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو آپ نے کیا کیا ہے؟
کبھی آپ مطلب کبھی مسئلہ پیدا ہو گیا، پریشانی آ گئی، ہاں جی آپ کیا کریں؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت ملک پڑھیں، فلاں صورت پڑھیں، فلاں صورت پڑھیں. وہ کہتا ہے جو وہ بھی کر لیا، پھر بھی کیا ہوا جی؟ وہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہا. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے انجیکشن لگائیں ادھر سے بیماری دور ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کا رشتہ ناتا قرآن سے، نیکی سے، سب ہر ایک چیز سے ختم. جب مسئلہ پیدا ہو تو لوٹ آئے. یہ تو تیری زندگی نہیں ہے، یہ تو تیرے اسلاف کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا وتیرہ ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. مسائل حل ہوں نہ ہوں، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہر وقت رہنا چاہیے. مسلمان کو کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی کہ میرا مسئلہ فلاں کیسے حل ہوگا؟ بھی سجدہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے. کیا ضرورت ہے تجھے فلاں جگہ پر بھاگنے کی؟ کیا ضرورت ہے تجھے ادھر ادھر مشورے کرنے کی؟ اپنے ضمیر سے پوچھ، اپنے آپ سے پوچھ کتنا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہ چکا ہے. تو بہرحال ہمارے اسلاف اور ہمارے آباء و اجداد، ان کی سیرت، ان کا کردار مسلمانوں کے لیے قابل رشک اور قابل عمل ہے. سمرقند حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر سمرقند کا ایک علاقہ، وہاں مسلمانوں نے قتیبہ بن مسلم جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے سپہ سالار ہیں، فوجوں نے غیر مسلموں کی بستیوں کے اندر ان بستیوں کو فتح کیا، علاقوں کو فتح کیا. اب جو راہب تھے، جو پروہت تھے، پنڈت اور پوپ تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ اور حکمران ہے بڑا عادل ہے، بڑا انصاف پسند ہے، لہذا ہمارے علاقے ہمیں اس وقت مل سکتے ہیں جب ہماری فریاد ان کے حکمران تک پہنچ جائے گی. ایک نوجوان کو تیار کیا اور بغداد کے اندر اس کو روانہ کیا. سمرقند سے وہ بغداد کی طرف روانہ ہوا، مہینوں کی مسافت وہ پہنچا. ایک مسجد کے اندر آیا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے پوچھا کیا تمہارے حکمران کا یہی گھر ہے؟ کیونکہ لوگ سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. ان کے پنڈت لوگ جو عیسائی رہتے تھے، ان کے جو بھی بڑے ہوتے تھے، وہاں آ کر ہر جو عیسائی کافر جو تھے وہ اپنے گناہ بخشواتے تھے. اس نے سمجھا کہ شاید ان کا بڑا بھی یہی ہوگا، مطلب انسان جو بھی حکمران ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی گھر ہے. اس نمازی نے کہا کہ نہیں، یہ گھر تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نماز کا نہیں پتا. اس نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین مسلمانوں کے حکمران کو ملنا ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ فلاں گھر جو ہے امیر المومنین کا ہے، اور وہ نمازی شخص کو اس کو لے جا کر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. وہاں جاتے ہیں تو جو اس وقت تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پر اس حکمران کی حکومت ہے، اس حکمران کے گھر جاتے ہیں. جب وہیں سے دیوار کے سوراخ سے کچھ اس کو نظر آیا کہ وہ اندر جو شخص موجود تھا وہ گارا اٹھا کر اپنی دیوار کو اس کی مرمت کر رہا ہے گارے کے ذریعے، اور ایک بڑی عورت ہے وہ اس کے لیے گارا بنا رہی ہے. تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ تو مجھے کوئی معمار لگتا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے. مجھے تو جانا تھا امیر المومنین کے پاس،
مسلمانوں کے حکمران کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو حکمران ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہیں یا مجھے لینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے بندے یہی حکمران ہے۔ آواز دی، عمر بن عبدالعزیز باہر آئے اور ادھر سے ایک چھوٹا بچہ آیا اور وہ رو رہا تھا۔ اس بچے کو پہلے اٹھایا، اس سمرقندی نے کہا کہ مجھے آپ سے شکایت کرنی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 1 منٹ تم ٹھہرو۔ اس بچے سے پوچھا کس نے مارا؟ اس نے کہا کہ اس گھر کے ایک بچے نے مارا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں آ گئی اور کیونکہ بچوں کی لڑائی ہوئی تھی، ماں کہتی ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، قصور اس میرے بیٹے کا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں تو ڈر رہی ہے کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے پہلے تو یہ پتا کہ اس کا وظیفہ مقرر ہے کہ نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، پہلے اس کا وظیفہ مقرر کیا، پھر اپنے بیٹے کو بھی سزا دی کہ آئندہ کسی مسلمان کے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سمرقندی سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر آپ کی فوجیں آئی ہیں، لیکن ان فوجوں نے نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی، نہ ہم سے جزیہ مانگا اور نہ جنگ کا اعلان کیا۔ انہوں نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، لہذا یہ ناانصافی ہے۔ لہذا مسلمانوں سے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ لشکروں کو، فوجوں کو وہاں سے نکال دیں، ہمیں اسلام کی پہلے دعوت دیں، اس کے بعد کیونکہ اسلام کا یہی اصول ہے کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں۔ نہیں مانتے ان کو جزیے پر مجبور کریں کہ وہ جزیہ دیں، نہیں مانتے تو جنگ کا اعلان کریں پہلے بھی، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، اعلان ہوگا تاکہ وہ بھی اپنی تیاری کر لیں۔ لہذا مسلمانوں نے یہ نہیں کیا، قتیبہ بن مسلم جو سپہ سالار ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا، لہذا ہمارے علاقے نے دے دیے، انہوں نے وہاں چیز لکھی اور بغداد سمرقند کے اندر جو قاضی تھا وہاں فیصلہ پہنچ گیا، سپہ سالار کو بلایا گیا اور ایک طرف وہ پنڈت پوپ پروت سارے کھڑے ہیں اور دوسری طرف وہ قتیبہ بن مسلم کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہماری شکایت پر ایک مسلمانوں کا لیڈر وہ مطلب مجرموں کے کٹہرے کے اندر آ گیا، پریشان، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو بری کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، کوئی بات ہوگی بہرحال۔ تو جب یہ قاضی نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ان سے جزیہ مانگا، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جنگ کا اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، تو قاضی کہتا ہے کہ آپ نے جو اپنے بیان دیے ہیں وہ بالکل اگر سچ ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ جنگ کرنے کی اجازت تمہیں اسلام نہیں دیتا، لہذا آپ اپنی فوجیں نکال لیں۔ وہ پنڈت پروت دیکھ رہے تھے، انہوں نے سب نے شاید ایسے ہمارے سامنے فیصلہ کیا ہے، بعد میں یہ شاید یہ نکلے یا نہ نکلے، چونکہ ان کی قوت ہے، ہماری بات کون سنتا ہے، ہم مغلوب ہیں، یہ غالب ہیں اور نہ ہمارے پاس لڑنے کی سخت ہے، نہ لڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سب کچھ دیکھ رہے اور چند منٹوں کے اندر ساری فوجوں کو اعلان ہو گیا اور ساری فوج جو ہے ان علاقوں سے وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ ان انسانوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ قاضی کا حکم آ گیا ہے، لہذا اب کوئی بھی مسلمان کا فوجی اس علاقے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مدینے سے بغداد تک کسی بھی کافر حکمران کی طاقت ان فوجوں کو روک نہ سکی۔ کوئی حکمران، کوئی سپہ سالار، کوئی بہادر، کوئی افرادی قوت، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہ روک سکی۔ صرف ایک حکم قاضی کا کہ تم غلط کرتے ہو، بس اتنی بات پر ساری فوج پیچھے۔ اسی وقت وہ سارے کے سارے پنڈت اور پوپ مسلمان، فوج نکلی
ساری فوج آئی، وہ پنڈت کو پہنچے اپنے علاقوں بستیوں کے اندر، سمرقند کے اندر، اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم مسلمان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پنڈت پوپ تو بیٹھے ہیں، ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، کچھ لے دے کے، کوئی بڑا آ گیا تو اس کا ظلم ختم، کوئی چھوٹا آ گیا تو وہ چکی کے اندر پیس دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اسلام ہے، صرف قاضی کی ایک بات پر ساری فوج پہ ہے، سپہ سالار پہ ہے، سب کچھ، سارا کا سارا سمرقند کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج تک وہ ایک مسلم علاقہ ہے۔ تو ہمارے آباء و اجداد کی یہ سیرت اور یہ کردار، قتیبہ بن مسلم سپہ سالار ہے، قاضی کی بات نہ مانتے، صرف ایک بات کہ اے قتیبہ تو چھوڑ دے، بس چھوڑ دیا، تو غلط کرتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ سیرت، وہ کردار تو دور کی بات ہے، ہم اپنے نفس کے خلاف کسی کی بات کو سننا گوارا، اگرچہ اس نے مجھے دیکھا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، بد اخلاقی کر رہا ہوں، وہ اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، پر اپنے طریقے سے مجھے سمجھا رہا ہے، لیکن میں سننے کے لیے تیار، میں تیار نہیں۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے میں اپنے غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، لوگوں کی انگلیاں کھڑی ہو جائیں گی، مولانا آپ یہ کرتے ہیں، تو مجھے لوگوں کی میں چاہیے، واہ واہ چاہیے، ان کی یہ واہ واہ اگر ختم ہو گئی تو مجھ سے یہ برداشت ہے، لوگوں کے نظروں سے میں نہیں گرنا چاہتا، لیکن میں اپنی اوقات کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں انسان ہوں، اپنے آپ کو میں بھول چکا ہوں۔ ہمارا مطلب حالت تو یہ ہو گئی ہے، اپنے خلاف کسی کی بات سننا گوارا، اگرچہ وہ اصلاح کرے، صحیح بات کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ہم جس طرح چاہیں گے سمیٹ کے ادھر ادھر سے ہم بار اس کو سمجھائیں گے، بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اصل یہ وہ فلاں یہ، کیونکہ ہماری نظر میں جب تک لوگ واہ واہ نہ کریں اور ہمیں عزت نہ دیں تو ہماری عزت کہیں اور چڑھتی ہی نہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تو انسان ہے، تیرے عیوبوں کا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا، تو ایک انسان کو بے وقوف بنا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کو بنایا ہی نہیں کہ وہ عیب دار ہو اور اس کے عیب زہر نہ ہو انسان پر، جب تک اللہ زہر نہ کرے، جب چھپے ہیں تو چھپے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مسلمان پر رحمت، جب آشکارا ہو جائیں تو اس کی مجال نہیں ہے، اس کی میں سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کو آپ یہ دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد، وہ بادشاہ ہے، وہ قاضی ہے، وہ حکمران ہے، وہ محدث ہے، وہ جو بھی ہے، جب اس کے خلاف بات آ گئی تو وہ کھڑا ہو گیا کٹہرے کے اندر، ابھی یہ میں نے کیا ہے، اور آگے سے بھی جو مطلب اس پر کیف کر رہا ہے وہ بھی اس کی اسلام کو، اگر حقیقت عدل و انصاف ہے تو اسلام ہے، اسلام کے خلاف کوئی بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے، کوئی بھی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، لیکن آج ہمارے مطلب اعمال سیرت کے اندر بھی آپ ٹھیک ہو جاؤ، بھی آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم تو مطلب صحیح کرتے ہیں لیکن آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یعنی ہم مسلمان لوگوں سے اور انسانوں سے اپنی واہ کرانا چاہتے ہیں، تو یہ مسلمان کے سیرت کردار، اس کی خشیت تقوی کو کہیں پہنچاتی نہیں ہے یہ چیز۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، افغانستان کے علاقے کے اندر حضرت امیر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں وہاں پہنچ چکی تھی، اور ان کا ایک سپہ سالار
جنہوں نے تقریباً 130 سال زندگی کا عرصہ گزارا. جب رات ہوئی، رات کو مجاہدین پڑاؤ کرتے، سب سوئے ہوئے تھے، اور یہ بزرگ ایک جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں. وہاں جا کر جنگل کی جھاڑیوں کے اندر اپنا مسلح بچھایا، کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، تہجد کی نماز ادا کرنے لگے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں ان کے ٹو میں لگا ہوا تھا، پھر میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے. میں ان کے پیچھے تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. ادھر جنگل تھا، چونکہ ایک شیر اس کے پاس آ گیا. شیر دھاڑا کیونکہ وہ اس نے اپنا شکار دیکھا، اور ادھر سے بڑے سکون کے ساتھ یہ اپنی تلاوت کر رہے، تہجد پڑھ رہے، رکوع کر رہے، سجدے کر رہے، ان کو پرواہ ہی نہیں. جب 2 رکعت ختم ہوئی، شیر کی طرف غصے کی حالت میں دیکھا، گھبرائے نہیں، غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا اے جنگل کے بادشاہ، اللہ رب العزت نے ہمیں تیری خوراک نہیں بنایا، لہذا یہاں سے چلا جا. وہ شیر وہاں دھاڑا، اور زید فرماتے ہیں جو ڈر سے درخت پر چڑھ گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی دھاڑ تھی شیر کی کہ اس کی دھاڑ سے وہ پہاڑ بھی لرز اٹھے، اس کی دھاڑ سے پہاڑ بھی لرز اٹھے. زید فرماتے ہیں کہ انہوں نے سکون سے دعا کی، گڑ گڑاتے رہے، وہ دعا کرتے رہے. میں بھی اس کی دعا کی وجہ سے میں بھی رونے لگ گیا. ان کی الفاظ، ان کے گڑ گڑانے کو، دعا کو سننے کے باعث میں بھی رونے لگ گیا. اس کے بعد جب میں نیچے آیا، دیکھا تو شیر کا کہیں نظر نہیں آیا. یعنی ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے مطلب چمڑی کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف، درندہ سامنے ہے، کسی کا بھی خوف. اور دوسری طرف اگر سیرت اس طرح کے ہے، کردار اس طرح کے ہیں، تو جنگل کے درندے بھی ان کا خیال کرتے ہیں اور لحاظ کرتے ہیں. یہ ہمارے آباء و اجداد کی سیرت، یہ ان کا کردار، یہ اسلام ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ طریقے زندگی ہے، اور یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. اگر ہم ان کی تاریخ سے واقف ہوں گے، ان کو پڑھیں گے، تو ہماری جان کے اندر وہ تقویت، ہمارے ایمان کے اندر تقویت آئے گی. ہمیں بھی کچھ کرنے کا وہ شوق جو ہے وہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا، جو نعمتوں سے نوازا اور جو اسلام سے نوازا، اس پر استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا